اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الشافع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شفاعت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس فرشتہ آیا، اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو باتوں میں سے ایک بات چن لینے کا اختیار دیا، یا تو میری آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے یا پوری امت کے لیے شفاعت کا حق مجھے حاصل ہو جائے۔ پس میں نے شفاعت کو پسند کیا، اور شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس حال میں فوت ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے تھے۔
ناظرین اکرام، حفیظ جلندی جنہوں نے ہمارا قومی ترانہ لکھا تھا، شاعر اسلام، ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، کمال کے انہوں نے اشعار لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں محمد ہے ہمیں عالم ایجاد سے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ہے ہمیں عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان اور اولاد سے پیارا، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ناظرین اکرام، کچھ ہستیاں وہ تھیں جو میں روز کہتا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اور صرف ہماری اسی ذات سے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری ہے۔ باقی کائنات کے سب انسانوں سے کوئی بڑے سے بڑا شیخ ہو، پیر ہو، غوث ہو، کتب و ابدال ہو، مشروط ہے اور محدود ہے۔ ایک ذات ہے جس سے غیر مشروط اور لامحدود ہے، اور اس کا عملی ثبوت ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں ملتا ہے، اور بالخصوص وہ ہستیاں جن کو اس وجود نوری سے قرب زمانی بھی تھا، قرب مکانی بھی تھا، قرب وجودی بھی تھا۔ میری مراد امہات المومنین ہیں۔ آج امت کی ماؤں میں سے ایک ماں کا ہم ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، سیدہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے دین حق کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، اور اتنے بڑے باپ کی بیٹی شہزادیوں کی زندگی گزارنے والی جو تھی، راہ خدا میں صعوبتیں برداشت کی، ہجرتیں کی، کیسی کیسی تکالیف، اور پھر یہاں دین حق کی خاطر پھر اپنے خامد کو بھی چھوڑنا پڑا، تو وہ چھوڑ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ محبوبیت عطا کی۔ کتنی احادیث مبارکہ جو ہیں یہ ان کی راویہ ہیں، آج میرے جو اسکالر حضرات ہیں وہ ڈیٹیل بتائیں گے، لیکن یہ ہے غیر مشروط محبت کہ والد جو سردار ہے بہت بڑا مکہ کا، وہ جب آتا ہے اور بستر پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو بستر سمیٹ دیتی ہیں، وہ کہتا ہے یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں بستر کے قابل نہیں، کہا یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس و مطہر بستر ہے، اس پہ جو ہے ایک کافر کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ یہ ہے وہ غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری۔ اور پھر ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے انعامات سے نوازا ہے۔ پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم عقد مبارک میں یہ آ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خوشی کا اظہار فرمایا، اور پھر وہ جو ان کا ولیمہ ہوا، اور نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح ان کی توقیر کی، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے محبت اور عشق ساری زندگی حضور کے عشق میں گزر گئی، لیکن ابتدا جو ہوئی جس دن یہ نکاح کا پیغام آیا، تو جتنا سونا پہنا ہوا تھا، سونے کے کڑے تھے، ہار تھا، جو کچھ تھا، پازیبے تک اتار کے اس ابرہہ جو حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی، اس کی نظر کر دیا کہ یہ اتنی بڑی تم میرے لیے خبر لائی ہو کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ غلامی میں آ رہی ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج ان کا ہم ذکر پاک کریں گے۔ ایک بات میں شروع میں کلیئر کر دوں، ویسٹ نے بہت باتیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی بہت لکھا، لیکن مجبور ہو گئے، میں صرف آج باقی سب کے حوالے میرے پاس ہیں، لیکن میں جو اس میں مونٹگمری واٹ نے لکھا ہے اسے بڑا زبردست، اس نے کہا کہ ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفسانی خواہش کی خاطر نہیں کیا، اس نے کہا اس میں حکمت کیا تھی کہ آپ نے یہ خیال فرمایا کہ اگر اس سے میرا نکاح ہو جائے تو جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کا دل یقیناً نرم ہوگا، اور وہ پھر کہتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے تھوڑا عرصہ بعد ہی ابو سفیان نے حکیم بن حزام کے ساتھ آگے بڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا، اور اس وجہ سے کہتا ہے کہ دین اسلام جو تھا اس کو کافی تقویت بھی مل گئی۔ ناظرین کرام، اور بہت سارے حوالے ہیں، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس ویسٹرن نے لکھا تھا، وقت میرے پاس کم ہے، اس نے کہا کہ کائنات کے سارے انسانوں میں سے ایک شخصیت ہمیں ایسی نظر آتی ہے جنہوں نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تھا میری خلوت کی باتیں جلوت میں بیان کرو، جو کچھ گھر کے اندر دیکھتے ہو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ اس نے کہا یہ بات عظمت کردار کی اتنی بلندی ہے، اس پہ جتنا غور کرتے چلے جائیں، یہ واحد کائنات کی شخصی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری جو باتیں تم گھر کے اندر دیکھتی ہو لوگوں سے بیان کرو، کیوں؟ یہ زندگی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج سیدہ ام حبیبہ کی بارگاہ میں یہی کہوں کہ امت کے جو فرزند ہیں وہ اپنا نذرانہ عقیدت ایک اعتبار سے، ہم جب ان کا ذکر پاک کرتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں، بہنوں، اپنی اسلامی معاشرے کی جو خواتین ہیں ان کے لیے یہ آئیڈیل شخصیات ہیں، تو اس لیے ان کے تذکار پاک ہم کرتے ہیں۔
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ابتدا کر رہا ہوں جناب خان صاحب سے. جی خان صاحب، اخیر کر دی. محبت اور عشق کی صحابہ ہی کر سکتے ہیں جی عشق، امت ساری نے کیا ہے لیکن ان تک نہیں کوئی پہنچ سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری اور سننے والوں کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو نور اور دلوں کو سرور عطا کر رہے ہیں اس پاک ہستی کے ذکر سے جنہیں اللہ نے ہماری ماں بنایا ہے. واہ. اور قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. دنیا کی کوئی عورت تمہاری ہم پلہ ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ. سیدہ حضرت ام حبیبہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، اور ان کے بارے میں حضرت ابو سفیان فرمایا کرتے تھے کہ اندی ملکۃ الحسنہ، حسن کی میرے پاس ملکہ ہے. سبحان واجملہ، اور وہ فرماتے تھے کہ اندی احسن العرب واجملہ، عرب کی حسین ترین بیٹی اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. سبحان. اور اس عظیم بیٹی کے لیے قسام ازل نے جو ان کا نصیبہ بلند کیا، اس پر قیامت تک آنے والی مائیں بیٹیاں رشک کرتی رہیں گی کہ عبید اللہ ابن زیاد جب ہجرت کر کے جاتے ہیں سابقون الاولون میں سے تھے، لیکن وہاں جا کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے اور اس کی وجہ سے انہوں نے اسلام سے کنارہ کشی کر لی. لیکن حضرت ام حبیبہ، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے خان صاحب کہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. جی ہاں، یہ ظاہر ہے جی، وہ تو صحبت کا بھی بڑا اثر ہوتا صحبت ہے. صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. سیدہ حضرت ام حبیبہ کا یہ نصیبہ جو اتنی بلندیوں پر گیا، اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. تو انہوں نے اس آیہ کریمہ کا اپنے آپ کو مصداق بنایا. سردار عرب کی بیٹی تھی، مال و زر کی کوئی کمی نہ تھی. وہاں جا کر جب دیکھا کہ شوہر اس میدان سے بھاگ رہا ہے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو جس طرح بٹھا دیا تھا، اب اس کا نتیجہ تھا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی شان یہ ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، ان کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہر بات، تو آپ نے محسوس کر کے کہ ایک سردار کی بیٹی اجنبی ہے اور سفر میں ہے اور شوہر نے اس کے ساتھ یہ غلط کام کیا ہے کہ اس نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا ہے اور وہ اس پر ڈٹی ہوئی ہے، تو کیوں نہ میں اس کو شرف زوجیت عطا کروں، ان کو اپنے حرم میں لاؤں. اور مفتی صاحب، میں ایک ٹرم استعمال کرتا ہوتا ہوں، شاید آپ کے ہوتے بشارت کو اس کا خوب تجربہ ہے، کہ لوگ کہتے ہیں حسن اتفاق ہوتا ہے، ایک حسن انتظام ہوتا ہے قدرت کا، لیکن یہ جو ہستیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں رب تعالیٰ کا قسام ازل کا حسن انتخاب ہوتا ہے، یہ منتخب چنیدہ. جی ایسی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. شکریہ غازی صاحب آپ کا. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث طیبہ مروی ہے، آپ خود فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے اور وہ مجھے حکم فرماتے کہ میں کس سے نکاح کروں اور اپنی اولاد کا نکاح کس سے کروں. سبحان یہ سارے معاملات میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیے ہیں. اور علاوہ ازیں آپ کی یہ بھی حدیث طیبہ مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انکار کرتا ہے اس بات کا کہ میں جنتیوں کے علاوہ کسی اور سے نکاح کروں. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے، گارنٹیڈ ہے. جی. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد منتخب ہے بعین ہی، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی منتخب ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین بھی منتخب ہیں. سبحان اللہ. میں تو کہوں گا آپ کے غلام بھی، آپ کے صحابہ بھی سب چنیدہ ہیں. جی ایسے ہی.
قرآن عزیز نے ازواج مطہرات کے بارے میں جو شان و عظمت بیان فرمائی ہے وہ بہت ساری عظمتوں کی حامل ہے. دیکھیے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، سبحان اللہ. پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا سرکار کی ازواج کے بارے میں اگر کوئی شخص نازیبا کلمہ کہتا ہے تو یہ سب اس سے بری ہیں کہ دنیا کی ساری عزت دار خواتین اعزاز ایک طرف اور ان کا شرف ایک طرف، لیکن ہمارے محبوب کی طرف تمہاری جو اضافت اور نسبت ہم نے کر دی ہے اس میں تمہارا برابر ہو ہی کوئی نہیں سکتا، تم ان میں سے کسی جیسی نہیں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اگلی آیات میں بھی اس بارے میں مبسوط تذکرہ ہے. حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 17 برس پہلے پیدا ہوئی، یعنی سرکار سے تقریباً 23 برس چھوٹی تھیں. اور جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تو کچھ حالات تو آپ نے نکاح کے بیان کر دیے. میں ذرا اس خطبے کی طرف آنا چاہتا ہوں جو حضرت نجاشی نے اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقرر کردہ وکیل حضرت خالد بن سعید نے پڑھا تھا. ٹھیک. جس وقت پیغام آیا حضرت جعفر ابن ابی طالب بھی وہاں موجود تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے. بعض روایات میں حضرت سیدہ ام حبیبہ نے اپنا ولی حضرت عثمان غنی کو مقرر کیا اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت خالد بن سعید کو مقرر کیا. لیکن حضرت خالد بن سعید والا واقعہ تذکرہ زیادہ مشہور ہے. جس وقت تقریب نکاح ہوئی تو اس وقت حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ پڑھا. الحمدللہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار، الحمدللہ حق حمدی، اللہ کی تعریف ویسے کرتا ہوں جیسے اس کی تعریف کرنے کا حق ہے. وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ علیہ الصلاۃ والسلام. شہادتین پڑھنے کے بعد یہ بات کہی، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات ہیں جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ بن مریم اپنی حیات میں ظاہری دنیا میں رہتے ہوئے آپ ان کی خوشخبریاں سناتے رہے. اس کے بعد پھر خطبے کے بارے میں ارشاد فرمایا مجھے سرکار نے اپنا وکیل مقرر کیا ہے. دوسری طرف خطبہ پڑھا حضرت خالد بن سعید نے. انہوں نے یہ لفظ کہے الحمدللہ احمدہ واستعینہ واستنصرہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اس کے بعد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الذی ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس خطبے کے بارے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ. عربوں کا رواج تھا کہ جس وقت تقریب نکاح منعقد ہوتی تو ان کے ہاں خطبے دو پڑھے جاتے تھے. ایک خطبہ پڑھتا تھا دلہے کا وکیل اور دوسرا خطبہ پڑھتا تھا عورت کا وکیل، خاتون کا. اور یہ رواج تھا ان کا کہ دلہے کا وکیل جب خطبہ پڑھے گا تو وہ تعریف کرے گا اپنے موکل کی اور دلہن کا وکیل اپنے موکل کی تعریف کرے گا، اپنی موکلہ کی. لیکن یہ خطبہ انتہائی عجیب ہے. حضرت نجاشی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب ہیں، ان پر تو لازم تھا وہ سرکار کی تعریف کر دے. الذی بشر بہ عیسی ابن مریم کے ساتھ کر دی. بالکل سی. اور جناب لیکن خالد ابن سعید تو وکیل تھے حضرت ام حبیبہ کے، تو ان کو تعریف ان کی کرنی چاہیے تھی. لیکن یہاں شخصیت اور دلہا ایسا با کمال تھا. حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ عنہ نے یہی پسند کیا کہ شان و عظمت اس وقت جن کی بنتی ہے وہ سرکار ہی کی ہے. اس میں ایک اور بھی بات ہے نا کہ ساری شان عظمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہی ملتی ہیں، اسی دربار پاک سے. ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد. اچھا جی بشارت، ایک طرف انہوں نے بڑی بات کی قرآن حکیم کا ترجمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بڑھ کے تمہاری جانوں کے قریب ہے. اقبال نے کہا کہ عجب کیا گر بہو پرویں میرے نخشیر ہو جائیں کہ بر فطرہ کے صاحب دولت بستم سر خدرا. اس بات پہ حیران نہ ہو کہ یہ چاند سورج تارے میرے غلام ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنی گردنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکار بند میں باندھ دی ہے، کیونکہ وہ مالک ہے نا ہماری جانوں کے. تو ہم نے اپنی جانیں ان کے شکار بند میں باندھی، جہاں چاہے ہمیں قربان کر دیں حضور. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب آج جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیت ہے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں اگر ان کا کردار اور ان کی سیرت کو دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8 فطرتی محبتوں کو بیان کر کے فرمایا کہ یہ فطرتی محبتیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے بھی
اور عقد میں آنے کے بعد بھی بڑی ایک پرتاثیر زندگی ہے اور بڑی خوبصورت زندگی آپ نے گزاری. آپ دیکھیے کہ حبشہ کے اندر جو دن آپ نے بسر کیے وہ قسم پرسی کے اندر، باوجود اس کے کہ آپ ایک رئیس خاندان سے تعلق رکھتی تھی، پھر شوہر جب مرتد ہو گیا تو شوہر کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑا، خاندان چھوڑا، وطن چھوڑا، ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی. پدر، مادر، برادر، جان اور اولاد سے ساری محبتیں نبی علیہ السلام کی محبت پر قربان کر دی. آپ نے 2 خواب دیکھے. پہلا خواب آپ نے یہ دیکھا تھا جس خواب کے اندر آپ نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ شکل مس ہو گئی ہے، تو اس خواب کی تعبیر بعد میں یہ پتہ چلی کہ وہ عیسائیت کی طرف چلے گئے، شراب نوشی شروع کر دی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں شوہر کو فوراً چھوڑ دیا اور اسلام کی محبت میں. دوسرا خواب آپ نے یہ دیکھا تھا کہ کسی نے آپ کو ام المومنین کہہ کر پکارا ہے. جب آپ بیدار ہوئیں تو اس بات پر بڑی حیران ہوئیں اور خوش بھی تھی کہ مجھے کس لقب کے ساتھ پکارا گیا ہے. اس کی تعبیر پھر اس طرح سامنے آئی کہ نبی علیہ السلام کے سامنے اچھا جب ان کو تعبیر سمجھ آ گئی تھی؟ جی بالکل، تعبیر بھی ان کو اسی وقت سمجھ آ گئی بالکل سمجھ آ گئی ام المومنین کا مطلب کیا ہے. جی بالکل. اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حبشہ کے مہاجرین کے حالات بیان کیے گئے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بھی بیان کیے گئے کہ وہ کس طرح حبشہ کے اندر اس وقت زندگی گزار رہی ہیں. شوہر مرتد ہوا، پھر مر گیا اور ان کے 2 بچے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باپ نے جو تکالیف دی، جی ابو سفیان نے اس وقت جو تکالیف آپ کو دی ہیں وہاں مکہ کے اندر، وہ بھی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی. بڑے مصائب آپ نے اور وہاں بھی کوشش کرتے رہے ان کو تکالیف پہنچانے کی، پیچھے سے بندے بیچتے رہے کہ ان کو لے کے آؤ زبردستی، واپس ان کو کہو اپنے دین سے پھر جائیں. لیکن کمال ہے جی، آپ نے خط لکھا شاہ حبشہ کے نام حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اس کے اندر نکاح کا حکم دیا کہ اگر وہ رضامند ہوں تو نکاح میرا ان کے ساتھ کر دیے. اب آپ کی خوشی کا عالم دیکھیے کہ جس وقت شاہ حبشہ کی کنیز پیغام لے کر آئیں تو آپ نے جس طرح انٹرو میں فرمایا کہ ان کے پاس اس وقت جو زیورات موجود تھے اس خوشی کی وجہ سے وہ زیورات اس کو دے دیے سارے. پھر اسی پر بس نہیں ہے، جب نکاح ہو گیا اور 400 دینار جو حق مہر مقرر کیا گیا تھا، آپ کے وکیل حضرت خالد بن سعید نے وہ حق مہر آپ کے حوالے کر دیا، تو اس میں سے 50 دینار پھر اس کو دیے کہ کل میرے پاس یہی تھا، اب یہ اور مال آیا ہے تو اس میں سے 50 دینار اس خوشی کی وجہ سے یہ میں اور دیتی ہوں. سخاوت. اب انہوں نے عرض کیا کہ مجھے تو چونکہ شاہ حبشہ نے منع کیا ہے، زیورات بھی واپس کر دیے، 50 دینار بھی، اور پھر خوشبوئیں اور بڑے قیمتی تحائف. وہ ڈبہ ایک انہوں نے نا گفٹس کا جو پیکٹ تھا وہ بھیجا، جب انہوں نے کھولا تو اس کے اندر سارے زیورات بھی تھے، خوشبوئیں بھی تھیں، اور شاہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کی خواتین تھی گھر کی، ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں جو تھیں، انہوں نے بھی ڈھیر سارے گفٹ دیے تھے. وہ انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو بادشاہ کی طرف سے آئے کے حوالے کیے گئے. اور یہاں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، مختلف سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو شاہ حبشہ کی وہ لونڈی تھی ابرہہ، انہوں نے اسی وقت حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میرا ایک کام آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں تو میرا سلام ضرور عرض کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے دین کی پیروی کرتی ہوں اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتی ہوں. اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سلام پہنچایا اور ان کی طرف سے یہ عرض کیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے دین پر چلتی ہوں، اور حضور اس پر بڑے خوش ہوئے، دعا بھی فرمائی تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی نا. جی بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا دے دی ابرہہ کو تو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی. جی بالکل. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں، اس کے بعد جو آپ کا کردار ہے، دین سیکھنے کی لگن ہے، اتباع رسول کی پیروی کا جذبہ ہے، وہ اپنی مثال ہے. اب آپ بیان فرمائیں. جی اس بارے میں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحبہ کرامت ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آپ سے خرق عادت امور کا بھی ظاہر فرمایا، ظہور ہوا. سبحان اللہ. اس پر تاریخ مدینہ دمشق میں لکھا ہے جس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا تو بعض علماء نے یہ بات کہی، راوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ام المؤمنین ملاقات کے لیے آئیں، نام نہیں لیا، ام المؤمنین ملاقات کے لیے آئیں. لیکن اس وقت جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ام المؤمنین کی یہ ملاقات چل رہی ہے، ایک بلوائی نے دیکھ لیا اور اس نے باہر جا کے یہ شور شرابہ کیا کہ فلاں جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ وہ بھی اندر ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں اس فتنے میں، یعنی جو حضرت عثمان غنی کی طرف منسوب کیا گیا تھا. تو آپ نے وہاں پر یہ لفظ کہے، اس کو کیا ہوا، اس کا ہاتھ کیوں نہ کٹ گیا، اللہ اس کا ہاتھ کاٹ دے اور اس طرح یہ بھاگے کہ اس کے جسم پر کپڑے نہ ہوں. یہ بات آپ نے کہی.
اور اتنے میں ایک شخص اس کی طرف بھاگا، وہ بھی انہی میں سے تھا، اس نے تلوار چلائی. یہ بندہ بچنا چاہا جس نے حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کہی تھی. تو بچنے کے لیے تلوار کے وار سے اس نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا، ہاتھ کٹ گیا، اور اس کے بعد یہ دیکھا گیا عین انہی لمحات میں وہ اس طرح وہاں سے بھاگ رہا تھا کہ اس کے جسم پر کپڑے نہیں تھے. تو یہ یعنی حضرت سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ بارگاہ الہی میں ایسے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. تو وہ تو عام ولی کے بارے میں ہے، اور یہ تو اولیاء جو ہیں ان کے کیا کہتے ہیں کہ خاک پا تک نہیں پہنچ سکتے، سارے اولیاء بھی مل کے. ان کا امہات المومنین کا یہ درجہ ہے. جی امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں اس ام المؤمنین سے مراد حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہی ہیں، اس لیے کہ قرائن سے یہ بات ثابت ہے آپ حضرت عثمان غنی کی عزیزہ بھی ہیں، پھوپھیزاد ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا یہ ملاقات حضرت سیدہ ام حبیبہ سے ہی بنتی اور آپ اس وقت موجود بھی تھیں. سیدہ ام سلمہ بھی گئی تھی، ان کے بارے میں بھی ہے، وہ بھی گئی تھی لے کے پانی اور کھانا وغیرہ. جی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حیثیت محدثہ کی بھی ہے، آپ امت کے لیے محدثہ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ راویہ ہے، اور ان کے بعد ام سلمہ ہے. پھر حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ان سے زیادہ ہیں. اچھا ان سے زیادہ جی، یہ تیسرے نمبر پہ آتی. جی میں ان کے بارے میں ایک جملہ ضرور عرض کر دوں. صرف 65 احادیث روایت کرنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے زیادہ احادیث یاد نہیں تھیں. یہ دراصل قلت حدیث یعنی قلیل الروایہ ہونا یہ احتیاط کی بنا پر ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو جائے جو سرکار نے ارشاد نہ فرمائی ہو یا اس کا مفہوم پوری طرح نہ واضح ہو. جی لیکن چونکہ ساتھ رہنا اس طرح تو نہیں مانا جا سکتا کہ صرف 65 احادیث ہی آپ کو یاد رہی ہیں. تو ان میں سے ایک بات یہ آپ کی جرت پر بھی دلالت کرتی ہے. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی دلیر ہیں سرکار کی حدیث پر عمل کرنے میں. جس وقت دمشق سے خبر آئی کہ جناب ابو سفیان انتقال کر گئے، ان کا وصال ہو گیا، تو آپ نے 3 ایام گزرنے کے بعد خوشبو منگوائی اور اپنی کلائی پر لگائی، اور خوشبو لگانے کے بعد فرمایا میں اس سے غنی ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں یہ عمل نہ کرتی اگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہ ہوتا وہ خاتون جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اپنے شوہر کے علاوہ 3 دن سے زیادہ اس کو کسی پر سوگ کرنے کی اجازت نہیں. تو آپ فرماتی ہیں دراصل میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے. اور یہ آپ یہ جرت پر دلالت کرتا ہے. عربوں کا جو عام رواج ہے، عید میلاد النبی پہ بھی یہ دلالت کرتی ہے حدیث. جی ایک معنی بھی بعض لوگ معترض ہو جاتے ہیں نا، تو یہ ہے وصال کی تاریخ. ہاں وصال کے حوالے سے وہ وصال بنتا بھی نہیں ہے. ہاں جی بنتا بھی ہو اگر، یعنی ہم تو کہہ رہے ہیں اگر بنتا ہو تب بھی وہ 3 دن کے لیے ہے نا، اس کے بعد تو پھر نہیں ہے. اس پر تو قرآن عزیز کی ایک آیت بھی بڑی خوبصورت، وما محمد الا رسول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے آپ رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر حضور وصال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے اسلام سے پھر جاؤ گے؟ جو اسلام کا طریقہ کار ہے وہ چھوڑ دو گے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ کے میلاد شریف کی روایت جو ہے نا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. ہاں اگر وہ اگر ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ مر جائیں اور شہید ہو جائیں، یہ نہیں ہے اگر، وہ تو سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر اس طرح ہو. جی جی صاحب اس میں آپ کے بحیثیت محدثہ احادیث مبارکہ آپ 65 احادیث آپ سے روایت کی گئی ہیں، اور آپ کے جو تلامذہ ہیں ان کے اندر بڑے مشہور نام ہیں. حضرت انس بن مالک ہیں، حضرت زینب بنت ابی سلمہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ ہیں، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. یہ تمام شخصیات آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں. جو 65 حدیث آپ سے روایت کی گئیں ان میں 2 متفق علیہ ہیں، باقی دوسری کتابوں کے اندر مسلم شریف کے اندر، ترمذی میں، سنن نسائی میں، موطا امام مالک کے اندر موجود ہیں. ان روایات کا جو تعلق ہے وہ کتاب الطہارہ کے ساتھ ہے، کتاب الصلاۃ، کتاب الاذان، کتاب الشفاء کے ساتھ ان حدیث کا تعلق ہے. ایک حدیث شریف جو بڑی معروف حدیث جو آپ نے روایت کی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا. یہ حدیث آپ نے روایت کی ہے، اور اس سے مراد جو محدثین نے لکھا کہ ہر نماز کے وضو کے لیے مسواک کا حکم دیتا. لیکن امت پر مشقت کے خیال سے آپ کو پتہ ہے لیٹسٹ ریسرچ جو آئی ہے، یہ ڈینٹل جو ہے طریقہ یا سائنس،
اس میں انہوں نے کہا کہ جتنی دفعہ آپ کوئی کھائیں یا پئیں چیز، یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ برش کر لیں، لوگ سمجھتے ہیں رات کو سوتے ہوئے کرنا چاہیے، صبح کرنا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، جتنی زیادہ سے زیادہ کریں. تو یہ تو اس حدیث پاک سے اتنی صدیاں پہلے آپ دیکھیے کہ اسلام جی دین طہارت ہے، اور ایمان جو نصف ایمان ہے وہ پاکیزگی اور طہارت کو کہا گیا، کیونکہ عبادات جو ہیں ان کا دار و مدار تو طہارت پر ہے، نماز ہے اور دیگر کچھ عبادات. تو جب تک طہارت نہیں ہوگی، صفائی نہیں ہوگی، پاکیزگی نہیں ہوگی، وہ عبادات قبول نہیں ہے. تو اس حدیث کے اندر بھی اس طرف اشارہ. دوسری حدیث شریف جس میں آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جب مؤذن اذان دیتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اذان کے کلمات کا جواب دیتے تھے، اور جب مؤذن خاموش ہو جاتا تو آپ بھی خاموش ہو جاتے تھے. پھر آپ نے ظہر کی 4 رکعتوں کے حوالے سے ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے وجود پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. مفتی صاحب یہ بشارت صاحب جو بات کر رہے ہیں، آج کل تو ایسے مذہبی دانشور بھی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ سنتوں کا کوئی ہے ہی نہیں کہیں بھی وجود. نہیں، ایسا نہیں ہے، صرف فرائض ہے وہی پڑھیں اور بس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شارع بنایا ہے. شریعت آپ کے عمل سے تیار ہوتی ہے، آپ کے قول اور فعل سے تیار ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کا حکم دے دیتے ہیں تو وہ نص کی حیثیت اختیار کرتا ہے، پھر اس کا ترک جائز نہیں ہوتا. اس کی حیثیت دیکھی جاتی ہے کہ اس ارشاد کو سندن متنن پرکھنے کے بعد اس کی کیا ویلیو بنتی ہے، اور نہ کرے تو گناہ گار ہوگا. جی بالکل ایسی ہے. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو احادیث ہیں سنن والی، اب وہ اس کے بارے میں محدثین نے یہ بات لکھ دی ہے، مینشن کر دیا باقاعدہ اس بات کو کہ یہ حدیث اس پائے کی ہے کہ اس سے ثابت ہونے والا حکم سنن مؤکدہ کا ہے، یہ سنن زوائد کا ہے. اب جن کے بارے میں یہ بات پکی ہو چکی کہ یہ سنت مؤکدہ کا حکم ہے، ان کو چھوڑنے والا فاسق کہلائے گا. اور اگر عادت بنا لی تو اس کی امامت میں تو نماز بھی جائز نہیں ہوگی جب تک اپنی عادت چھوڑ جائے. جی ایسا میں اسی طرف آ رہا تھا کہ سنتوں کی تاکید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ان کا یہ وصف بڑا نمایاں ہے کہ انہوں نے اتباع رسول کی پیروی کے اندر جو ان کی ذات ہے وہ ایک بے مثال ذات نظر آتی ہے. دیکھیے جہاں وہ 12 رکعتوں کا ذکر کرتی ہیں، یہ وہ بات ہے جس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑے خوبصورت پیرائے میں واضح کی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص دوپہر کے وقت 1000 نفل پڑھتا ہے، دوسرا شخص اور ثواب کے اصول کے لیے پڑھتا ہے، دوسرا شخص صرف اس نیت سے سو جاتا ہے کہ قیلولہ کرنا سنت رسول ہے، حضور کا طریقہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اس سونے والے کو ثواب زیادہ ملے گا کیونکہ وہ اتباع رسول میں اور سنت رسول کی پیروی میں سویا. یہی بات آپ فرماتے ہیں کہ ظہر سے پہلے فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں، ایک شخص 20 پڑھتا ہے، اس میں قیام زیادہ ہے، رکوع زیادہ ہے، سجدے زیادہ ہیں، تلاوت زیادہ ہے، لیکن اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو 2 رکعتیں پڑھنے والے کو ملے گا، کیونکہ مسئلہ رکعتوں کا نہیں، مسئلہ اتباع رسول اور سنت رسول کا ہے. یہی بات ہمیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک اور بات بھی مجدد پاک نے فرمائی ہے کہ ایک آدمی 1000 نفل پڑھتا ہو اور دن سارا درود پاک پڑھتا ہو باوضو ہو کر، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور یہ اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لے، اس کا سب کچھ بیکار ہے. جی بالکل بالکل. غیرت دینی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پہ وہ مسلمان پہ فرض ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. اور آپ کا یہ جملہ تو بڑا عظیم جملہ ہے. آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے دشمنوں کو دشمن سمجھنا اور ان سے نفرت کرنا بھی محبت رسول، یہ بھی حضور کے ساتھ عقیدت ہے. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر یہ جو اتباع رسول کا جذبہ تھا. آپ دیکھیں کہ خواتین کا پورا وفد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ ہمیں تمہاری تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں. یہ واقعات ہم ان کو سننے کی حد تک کی بجائے ان کو عملی زندگی کے اندر نافذ کریں. ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کتنا بڑا درس ہے، کیسا شوق تھا علم کا. اسلام خواتین کی تعلیم کی تاکید کرتا ہے. تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب خواتین وفد کی صورت میں آ کر عرض کرتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر فرمائیں، تو نبی علیہ السلام نے ایک دن مقرر فرمایا جہاں خواتین کی تعلیم و تربیت کی جاتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 حدیثیں روایت کی گئی ہیں. علم وراثت جس کو مشکل ترین فن اور علم کہا جاتا ہے، اس کے مسائل پوچھنے کے لیے صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آتے تھے. پھر ازواج مطہرات کے والے سے دوسری بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے.
خدا کا انتخاب ہے، اس لیے ان کی تعظیم و تقریب جب ازواج امہاتم کے الفاظ آ گئے تو جس طرح ہم سگی ماں کا احترام کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ان کا احترام۔ کتاب الشفا سے جی فالج کا روحانی علاج ہے۔ 40 دن تک روزانہ طلوع آفتاب کے بعد اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھنے کے ساتھ ایک بار سورۃ الشمس پڑھ کر مریض پر دم کریں، انشاءاللہ بہت جلد شفا مل جائے گی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں۔ جی صغیر۔ مومنوں کی والدہ ام حبیبہ سلام، مومنوں کی والدہ ام حبیبہ السلام، اے جہاں کی ہادیہ، اے جہاں کی ہادیہ، اے خوش نصیبہ السلام، مومنوں کی والدہ ام حبیبہ السلام، تو نبی کے گھر کی رونق، تیرا ہے رتبہ عظیم، تو نبی کے گھر کی رونق، تیرا ہے رتبہ عظیم، تو ہے ام المومنی حق کی نقیبہ السلام، مومنوں کی والدہ ام حبیبہ السلام، عزم و استقلال کی تصویر تیری زندگی، عزم و استقلال کی تصویر تیری زندگی، ظلم و جبر و کفر کی ہے تو رقیبہ السلام، مومنوں کی والدہ ام حبیبہ السلام، اور تجھ کو پیارے مصطفیٰ نے اپنی خاطر چن لیا، تجھ کو پیارے مصطفیٰ نے اپنی خاطر چن لیا، تو رسول دو جہاں سے ہے قریب السلام، مومنوں کی والدہ ام حبیبہ السلام، تیری عظمت کا کرے ساجد بلا کیسے بیان، تیری عظمت کا کرے ساجد بلا کیسے بیان، والدہ تو مومنوں کی، والدہ تو مومنوں کی ہے مجیبہ السلام، مومنوں کی والدہ ام حبیبہ السلام، اے جہاں کی ہادیہ، اے خوش نصیبہ السلام۔